اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب میں احادیث و تاریخ میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا پڑا ہے، جسے اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے زرخیز ترین ہوگی۔ آل محمد کی بزرگی اور فضیلت و واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ذخیرہ موجود ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے مشل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن، حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات پیش کریں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح شبیر و شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی، آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت دی۔ حضرت انس علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام آگ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا، میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے، جو خصوصی طور پر امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر حسین علیہ السلام کے ارد گرد بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہنسانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے، اور اللہ ان سے بغض رکھتا ہے جو حسین علیہ السلام سے بغض رکھے گا۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن علیہ السلام کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور اس وقت حضرت حسن علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پر ممبر پر بیٹھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روح زمین پر پائے جانے والے سب سے منفرد گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان 2 جماعتوں کو آپس میں ملا دیا اور جنگ اور بڑی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا، اور ان دونوں شہزادوں کا بچپن نہایت فخر اور تندرستی میں گزرا،
اور باوجود اس کے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی تھی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان، کل مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئی اور اپنے لختے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا وہ جبرائیل امین تھا۔ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو جب وضو کرنے لگے تو ایک بزرگ صحابی بھی وضو کر رہے تھے۔ امام حسن و حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے وضو میں کچھ غلطیاں ہیں، تو انہوں نے ان بزرگ سے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں آپ کے ساتھ، دیکھیے کہ ہم درست کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اماموں نے ان بزرگ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ان کی دل آزاری ہوگی۔ پھر دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بزرگ کہنے لگے، شہزادوں، تم دونوں نے وضو ٹھیک انداز سے کیا ہے، میں ہی غلط۔ تو ناظرین، امام ہو تو ایسے عزت بھی رکھ لی اور ہدایت بھی دی۔